اس کے آنے کے بعد مستقبل کی سیاسی سکیم واضح، کھلاڑی اور اس کی پارٹی کو بھی کھلا میدان ملے گا۔ اقتدار مل بھی گیا تو کیا اس میں اختیار بھی ہوگا؟ نواز کا مقتدرہ کے ساتھ چلنے کا کامیاب تجربہ، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کہاں اکوموڈیٹ ہوں گے؟ سہیل وڑائچ کا زبردست کالم۔ صحافی سہیل وڑائچ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ کوئی مانے یا نہ مانے، اس کے آنے کے بعد سیاسی منظر نامہ بدل چکا ہے، مستقبل کی سیاسی سکیم واضح ہو چکی ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ اسے اقتدار دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے پاکستان میں اترتے ہی نگراں حکومتوں کا سہر ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے۔ نوکر شاہی یا اقتدار پسندوں کے دوسرے گروہ سب اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، نئی سیاسی صف بندیاں ہوں گی اور نئے تانے بانے بنے جائیں گے۔ کہا گیا ہے کہ انتقام نہیں لیا جائے گا، یہ خوش آئندہ اعلان ہے، لیکن اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ کیا کھلاڑی اور اس کی پارٹی کو بھی کھلا میدان ملے گا یا پھر اس کو جیل میں ہی کوئی رعایت ملے گی؟ بظاہر 9 مئی کے ذمہ داروں اور کھلاڑی کے نمایاں ساتھیوں کے ساتھ کوئی ڈھیل ہوتی نظر نہیں آ رہی، شکنجہ اور کسا جا رہا ہے۔ نونی لیڈر اور مقتدرہ کے لیے سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے کہ کھلاڑی کے بارے میں کسی فیصلے تک پہنچے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایسا فیصلہ ہونا چاہیے جو عقلی طور پر سب کے لیے قابل قبول ہو۔ وہ واپس آیا ہے تو سب کچھ یکدم بھول تو نہیں سکتا۔ اس کے خلاف پاشوں، ظہیر الاسلاموں اور رضوانوں نے جو گل کھلائے، جو سازشیں کی، وہ سب اسے یاد ہوں گی۔ فیض حمیدوں، باجواؤں اور راحیل شریفوں کے خفیہ اور کھلے وار اسے کچوکے تو لگاتے ہوں گے۔ کھلاڑی اور عسکری خان مل کر جو کرتے رہے وہ بھلانا مشکل ہوگا۔ اسے وہ انصاف خان بھی نہیں بھول سکتے جنہوں نے پاناما کے نام پر اقامہ کے ذریعے اسے سزا دی، نااہل قرار دیا، اس کے مینڈیٹ کے باوجود اسے گھر بھیج دیا۔ اسے وہ گالیاں، بے عزتی اور نفرت بھی نہیں بھولی ہوگی جس کا سامنا اس کو لندن میں کرنا پڑتا رہا۔ اگر تو وہ عام لیڈر رہنا چاہتا ہے تو ان سب زیادتیوں کو یاد رکھ کر اپنی پالیسیاں بنائے اور ایک ایک سے بدلہ لے تاکہ آئندہ کوئی منتخب وزیر اعظموں کے ساتھ ایسا نہ کر سکے۔ لیکن اگر وہ عظیم لیڈر بننا چاہتا ہے تو پھر نیلسن منڈیلا بننا ہوگا۔ بے نظیر بھٹو کی طرح اپنی جان کے دشمنوں کو بھی مفاہمت کی طرف لانا ہوگا۔ سب سے پہلے سیاست کے کرداروں میں مفاہمت ہونی چاہیے، پھر ہی سیاست اور مقتدرہ کے معاملات طے ہوں گے۔ اس کے آنے کے بعد سے مقتدرہ اور اہل سیاست کے درمیان کئی دہائیوں سے جاری لڑائی بھی پھر سے یاد آئے گی۔ اسے یہ سوال ضرور پریشان کرتا ہوگا کہ اگر اسے اقتدار مل بھی گیا تو کیا اس میں اختیار بھی ہوگا؟ کیا مقتدرہ کو نئے وزیر اعظم کی بجائے کہیں نئے کاکڑ کی تلاش تو نہیں؟ اگر مقتدرہ نے معیشت، زراعت اور خارجہ پالیسی خود چلانی ہے تو پھر وہ اقتدار لے کر کیا کرے گا؟ وہ 3 بار پہلے وزیر اعظم رہ چکا ہے، اس لیے اس کے لیے اختیار سے خالی وزیر اعظم کا عہدہ بیکار ہوگا۔ دوسری طرف مقتدرہ زراعت، معیشت، معدنیات اور خارجی امور کے بارے میں بہت سے معاملات یہاں سے پہلے ہی طے کیے بیٹھی ہے۔ ایسے میں وزیر اعظم کو اختیار کہاں ملے گا؟ یہی وجہ ہے کہ نئی بحث یہ اٹھائی گئی ہے کہ وہ پارٹی کو چلائے، انتخابی مہم کو لیڈ کرے، پلان بنائے، مگر خود وزیر اعظم نہ بنے بلکہ اپنے چھوٹے بھائی کو ہی دوبارہ وزیر اعظم بنائے، کیونکہ وہ مقتدرہ کے ساتھ چلنے کا کامیاب تجربہ رکھتا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ معاملہ خاندانی طور پر پہلے سے طے ہو چکا ہے، جس کے مطابق نونیوں کے وزیر اعظم کے امیدوار نواز شریف ہوں گے۔ الیکشن جیتے تو وہ وزیر اعظم بنیں گے، تاہم وہ اپنی ٹرم مکمل نہیں کریں گے۔ 2 سال بعد وہ اپنے بھائی کو اپنی جگہ لے آئیں گے اور خود حکومت سے باہر بیٹھ کر ان کی رہنمائی کریں گے۔ اگلی سیاست میں ان کی نمائندہ مریم ہوں گی۔ مریم کی خواہش وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی ہے، مگر اب تک جو معاملات نظر آ رہے ہیں اس میں ان کی یہ خواہش الیکشن کے فوراً بعد پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس خاندان کو دوبارہ اقتدار ملے تو اوپر اور نیچے دونوں بڑی سیٹوں پر خود کو رکھنا سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ مریم کو موقع ملے تو وہ بلاول کی طرح ابھی کسی وزارت یا مشاورت کے ذریعے گورننس کا مزید تجربہ حاصل کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کہاں اکوموڈیٹ ہوں گے؟ لگتا ہے اسے اس بات کا احساس ہے کہ شہباز اور حمزہ کو جگہ دینی ہے، اسی لیے مینار پاکستان کے سٹیج پر مریم کے بعد اس کی توجہ کا سب سے بڑا مرکز شہباز شریف اور حمزہ رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔